شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کی ماتحتی میں 1000 آدمی دیے۔ گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمہ سپلائی کا کام مقرر کیا تو کسی کے ذمہ انجینئر اور نقشوں کی تیاری کا، کسی کے ذمہ حساب و کتاب وغیرہ لگائے گئے اور دنیا کے ہر ملک اور صوبے میں شاہی طور پر احکام روانہ کیے کہ جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے اس کی گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایا تخت کو روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جواہرات خزانوں میں موجود ہوں ان کو نکلوا لیا جائے اور حکم ملتے ہی تمام کا تمام روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا گیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے اور اس مقام پر جنت کی داغ بیل ڈالی جائے اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بڑھ چکیں اور زمین کے برابر ہو جائیں تب ان بنیادوں پر اس طرح چنائی کی جائے کہ 1 اینٹ چاندی کی اور 1 اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ بنیادیں بھری گئیں، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیوار کی بلندی اس زمانے کے گزو سے 500 گز کی رکھی گئی اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس 4 دیواری میں 1000 محل تعمیر کرائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے اور ہر ستون میں جوہرات سے میناکاری کرائی گئی اور اس احاطے کے اندر ایک نہر بنوائی اور ہر ایک محل میں حوض اور چوبچے تیار کرائے گئے اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے ایک نہر جاری کرائی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں، حوض اور چوبچے ہر وقت پانی سے بھرے رہیں۔ ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل سچے موتیوں کے اور سرخ یاقوت اور دوسرے قسم کے جواہرات کے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی اور سونے کے پانی کے ساتھ اس کی میناکاری کرائی گئی اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی اور زروزی کے فرش بچھائے جائیں اور سونے اور چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترکیب سے چن دیے جائیں اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروایا جائے اور بازار اور دکانوں کو کمواب کے پردوں سے سجا دیا جائے اور ہر پیشے والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشہ میں ہر شخص مشہور رہے اور جو چاہے کرے اور تمام کلمر میں حکم بھیجا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ قسم کے پھل اور قسم کی عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں۔ غرض کے 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین سلطنت اور وزراء اور عمرہ رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے اسلحہ اور دارالخلافہ سے کوچ کیا اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور ان کو بے باکی اور بدزبانی سے روکتے تھے۔ رستہ میں ان عالموں سے کہنے لگا کہ تم اسی بحثت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤ اور ذلیل ہو جاؤ
اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بھی زیادہ بے نیاز ہو چکی ہے اور تمہیں میری قدرت اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جواہرات اس پر قربان کرنے لگے اور نذرانے ہر قسم کے پیش کرنے لگے۔ شداد اس غرور اور تکبر سے اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے، نفیری کی آواز مست کر رہی تھی۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کر طرح طرح سے کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے پر سے گر گیا اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل ہی میں رہ گئیں، اور اس کی لاکھوں تمنوں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہاں تک اسرائیل بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں رقت اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی بھی رحم نہیں آیا، البتہ 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچے پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا، اور تیرا حکم ہوا تو اس کی ماں کی جان قبض کر لی۔ اس وقت مجھ کو بہت ترس آیا کہ اس کی بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا، ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کرائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کے واسطے وہ آیا، جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے میں رکھا، حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر۔ اس وقت میں بہت رکت آئی اور مجھے بہت ترس آیا۔ اسرائیل نے کہا، بس تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل میں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کر کے اس درجے کو پہنچا دیا تھا، لہٰذا اسرائیل تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد پر ہی رحم کھایا۔